الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، سورہ حدید کی چند آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ خطاب جمعہ کا بڑا حصہ تذکیر بالقرآن کے حوالے سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ اپنے خطابات میں، خصوصاً خطاب جمعہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت بھی فرماتے تھے اور اسی کے ذریعے تذکیر بھی فرماتے تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جس کا سب سے بڑا پشت پناہ امریکہ ہے، اس نے ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک ایران پر حملہ کیا، اور یہ کھلی جارحیت ہے۔ جارحیت بھی وہ کہ جس میں شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور واقعتاً کسی ملک کی طرف سے اگر یہ اقدام کیا جائے گا تو بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جو کچھ اس قسم کے ویپنز بنا رہا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، لیکن یہ کہ صرف اسی کو ٹارگٹ کرنا ایک بات ہے، لیکن یہ کہ اس کی آڑ میں شہری آبادی کو نشانہ بنانا، جن میں معصوم بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب ہیں۔ تو آج کی جو ہماری پریس ریلیز ہے، چونکہ اسی سے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں چند باتیں میں انشاءاللہ بالکل آخر میں عرض کروں گا، لیکن تذکیر بالقرآن کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سورہ حدید ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ یہاں اصل میں میں اور آپ مخاطب ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مالک ارض و سماء کا کلام ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہمارے پاس موجود، بلکہ سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ تو قرآن حکیم کی وہ تمام آیات کے جس میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں، میں نے بارہا کہا، اس میں تو انسان کو اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا چاہیے۔ تو دو تقاضے مجھ سے اور آپ سے ہم نے پڑھے تفصیل سے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور انفاق، خرچ کرو
لگاؤ، کھپاؤ۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صرف روپے پیسے کا خرچ کرنا شامل نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، مہلت عمر جو اللہ نے دی، جس دین کے تم علم بردار ہو کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اس دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، پھر اس کے پرچارک بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ جو لوگ یہ دو تقاضے ادا کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جو ہم آیات پڑھ چکے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ جو مشکل مرحلہ ہوگا پل صراط کا، جسے جس نام سے بھی جان لیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں خاص نور عطا فرمائے گا جو ان دو تقاضوں کو ادا کرنے والے ہیں، جس کی روشنی میں وہ مشکل مرحلے کو قبول کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو وہ حقائق ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور جو اس دنیا میں مسلمان کہلاتے رہے لیکن دین کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا، تقاضے وہی دو، دل کے یقین والا ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اگر اس سے صرف نظر کیا ہے، سستی کی ہے، اس کو ادا نہیں کیا، تو قرآن حکیم کی روح سے یہ منافق ہیں۔ میں کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ تم منافق ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اسے اے منافق کہہ کے کبھی بھی نہیں پکارا، یا مسلمانوں سے یہ نہیں کہا کہ یہ ہے اصل میں منافقوں کا سب سے بڑا سردار۔ کئی مواقع ایسے آئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو غیرت دینی تھی، جو حمیت دین تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے تلوار نکال دی تھی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بدبخت کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کر دوں۔ بہت سے مواقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو اس نے زنا کی تہمت لگائی تھی، اس سے بڑی جسارت کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت سے مواقع تھے۔ تو جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، تفصیل سے وہ آیات ہم نے پڑھی۔ اور جب یہ لوگ کہیں گے اہل ایمان سے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہمارے تعلقات بھی تھے، روابط بھی تھے، محبتیں بھی تھیں، فیملی ریلیشنز تھے ہمارے آپس میں، رشتہ داریاں بھی تھی۔ الم نکم معکم قالوا بلا، تو اہل ایمان کہیں گے نہیں، ہاں بات صحیح ہے، تم ہم ہی میں سے تھے۔ لیکن اس کے بعد چار چارجز ہیں، الزامات ہیں کہ جو اصل میں ان کی جو کٹھنائیں ہیں وہ سامنے رکھ دی جائیں گی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا، مال اور اولاد کے فتنے میں اپنے آپ کو غرق کیا، گو مگو کی کیفیت میں رہے، منتظر رہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان کے اعلی کار بن گئے۔ شیطان نے تمہیں مسحور کر لیا اور جو چاہا شیطان نے اس پر تم نے عمل کیا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، بڑی وشفل تھنکنگز بھی تھی۔ ہم تو اللہ کے محبوب امت میں سے ہیں، امت مسلمہ، ہمارا تو تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، جھوٹے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ تھا جو شیطان نے دیا۔ تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، معاف کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ کہ انجام کیا ہوگا؟ جہنم کا بدترین عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ پھر پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں جھنجھوڑا گیا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، قرآن نازل ہو چکا، اس کے احکامات تم پر عیاں ہو چکے ہیں، اب دیر کس بات کی ہے؟ اگر معاملے کو ٹالو گے، مؤخر کرو گے، تاخیر اور تعویق کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قبول حق کی صلاحیت بھی سلب کر لے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو بیان کیا ہے سورہ لیل کے اندر، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو شخص بھی اپنا مال دیتا ہے
جو خلق خدا ہے اس کی خدمت میں بھی صرف کر رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت میں بھی لگا رہا ہے، پھر یہ کہ ہر سچی بات کی اس نے تائید کی ہے، اس کا علم بردار بن کے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس رستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ رستہ کون سا ہے؟ اسلام، تقوی کا رستہ۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے دیتا ہے جس کے بارے میں انہیں کہیں سان گمان نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس کوئی شخص اگر فسق و فجور کا رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رستے کو بھی کھول دیتا ہے ان کے لیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ، یہ تحسیر کا لفظ وہاں بھی تھا، وہ بہت پازیٹو مفہوم میں تھا کہ نیکیوں کا رستہ اللہ ان کے لیے کھول دیتا ہے، ہدایت کا رستہ کھول دیتا ہے، انہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور وہی تحسیر کا لفظ جو ہے یہاں بھی آیا، لیکن یہ تحسیر کس میں ہے؟ فسق و فجور میں۔ آج چھوٹا گناہ کرو، کل اس سے بڑا گناہ منتظر ہوگا، اس سے اور آگے بڑھو، اس سے بڑا گناہ منتظر ہوگا۔ یہ ہے وہ شیطان کا دھوکہ۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تو تاخیر و تعویق جو ہے وہ انسان کو بالآخر وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں سے اس میں سے پھر قبول حق جو ہے اس کی صلاحیت ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارے دل کی کھیتی جو ہے وہ ویران ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، وہاں کہیں رویدگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرما کر مردہ زمین کو بھی تو زندہ کر دیتا ہے نا۔ اب اپنے دل کی مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگلی آیت میں بیان کر دیا گیا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ دیکھیے اس سے پہلے جو اصطلاحات ہم نے پڑھی تھی، انفاق فی سبیل اللہ، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، آیت ہم پڑھ چکے۔ اے مسلمانوں کیا ہو گیا، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ پھر ہم نے پڑھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن۔ میں نے اس موقع پر عرض کیا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں دین کے کام کے لیے خرچ کرنا، دین کی نشر و اشاعت ہے، دین کی تبلیغ ہے، دین کی دعوت ہے، اپنا سرمایہ لگانا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اپنی صلاحیتیں لگانا۔ تین اصطلاحات اور ہیں جو خالصتاً غرباء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور اسی طرح بہت سے اور جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے ہیں۔ ایک ایتاء مال ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، پوری لسٹ موجود، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ تو وہ فرض ہے نا، فرض عبادت ہے زکوٰۃ۔ صاحب نصاب ہو تو اللہ تعالیٰ لازماً جو ہے اس کا حق ہے یہ کہ 2.5% یا 40واں حصہ نکالو۔ گویا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی صدقات میں سے ہے، جن کے اولین مستحق فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، بیوائیں ہیں، جو زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئے، ان کو مدد کرنا۔ مسلمان غلام ہے، اسے خطیر رقم خرچ کر کے آزاد کر دینا۔ وفی الرقاب، آیت البر کے اندر وہ مد جو ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ تو صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ، یہ دو اصطلاحات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صدقات واجبہ کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی ہے، خمس بھی ہے۔ صاحب نصاب ہیں تو لازم ہے یہ خرچ کرنا۔ اور صدقات نافلہ کے اندر ایتاء مال بھی ہے، یتیموں کی خبرگیری کرنا بھی ہے۔ جو روپیہ پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں یہ زکوٰۃ کا مصرف بھی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا اس کے مال میں جو اللہ کا حق تھا اس نے ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا کر دیا، لیکن یہ نہ سمجھنا
وفی اموالکم حق سوی الزکاۃ، تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق معین کر دیا. بات بالکل واضح ہے. تو اگر اپنے دل کی کھیتی کے بارے میں تمہیں یہ احساس ہے کہ اس میں رویدگی آنی چاہیے، نوٹ کیجئے سورہ منافقون اسی گروپ کی صورت ہے نا. سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت سورہ منافقون بھی ہے. اس میں نفاق کا جو علاج تجویز کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. نفاق سے بچنا چاہتے ہو تو انفاق کرنا ہوگا. دونوں کا مادہ وہی ہے، نون فا اور قاف. انفاق کے معنی خرچ کر دینا، لگا دینا، اور نفاق وہ بیماری ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اگرچہ اس بیماری کی جو علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کی ہیں تو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نشانی علامت موجود ہے. جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور اگر کہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آنا، اپنے آپے میں نہ رہنا، تحمل اور برداشت اور ٹالرنس جس شے کو کہتے ہیں اس کا فقدان. تو وہاں بھی منافقت کا جو اصل مرض ہے اس کا علاج کیا بیان کیا گیا تھا؟ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ موت کا غرغرہ کہیں شروع ہو جائے، اس سے پہلے موقع ہے عمل کا. اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جب علامات شروع ہو جاتی ہیں، موت کے سکرات جسے کہتے ہیں، عالم نزع کہہ لیجئے، اس لیے کہ اس بندے کو جس پر یہ بیت رہا ہے اسے تو معلوم ہے، ممکن ہے فرشتے نظر بھی آ رہے ہوں. اگر نیک روح ہے تو فرشتے آئیں گے بہت ہی نورانی چہرے کے ساتھ، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے. جو مر گائے تبسم بر لب اوست، ایسے لوگوں کے تو چہرے کے اوپر تبسم رقصاں ہوتا ہے. اور اگر کوئی فاسق و فاجر ہے، کہنے کو تو مسلمان ہے، بدکار ہے، حرام و حلال کی کوئی تمیز اس کے نزدیک روا نہیں رکھتا کسی شے کو، تو فرشتے جو بھیجیں گے کہ بڑی خوفناک شکلوں والے اور بڑے بڑے گرز ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ فرشتے اس کی جو ہے ٹھکائی کر رہے ہیں، اس کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی وہ گرز مار رہے ہیں. قرآن میں موجود. تو یہ اصل میں وہ شے ہے کہ جس کو اصل ہمیں پوری طرح محتاط رہنا چاہیے. اس روپے پیسے کے ساتھ محبت اگر ایک حد سے ایکسیڈ کرتی ہے تو سب سے بڑا فتنہ، پھر تو پاؤں کی بیڑی بنے گی تو یہ بنے گی. دین ایمان کے تقوی پر آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوگی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں فتنہ. تو یہاں فرمایا گیا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً وہ لوگ کہ جو مرد خواتین ہیں یا مرد عورتیں ہیں اور وہ اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں. یہاں دیکھیں ان دونوں کو اکٹھا کر لیا گیا. مصدق کون ہے؟ صدقہ دینے والا مرد. اور مصدقات کون ہے؟ صدقہ دینے والی عورتیں. گویا کہ یہ فضیلت بھی وہ ہے جو مرد اور خواتین دونوں کو حاصل ہے. اور بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ خواتین مردوں سے بڑھ کر صدقہ کرنے والیاں ہوتی ہیں. آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے. ان کے اندر وہ مادہ زیادہ ہوتا ہے، اجر سے کوئی محروم نہیں ہے. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ کہ جو قرض دیتے ہیں اللہ کو قرض حسن. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دین کی سر بلندی کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اسے اللہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. دین کی نشر و اشاعت ہے، دین کا پیغام ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا.
یضاعف لہم ولہم یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دے گا، اور بہت ہی عزت والا رزق و عزت والا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ ہیں اصل میں صدیق۔ یہاں نوٹ کیجئے دو اصطلاحات آئیں گی یکے بعد دیکھ لیجیے، ایک ہے صدیق اور دوسری شہداء، ایک ہی آیت ہے۔ اگر یہاں آپ نے وقف کیا ہے، ہر مصحف کے اندر یہاں موجود ہے، اولئک هم الصدیقون کے بعد وقفہ ہے، قاف لکھا ہوا ہے، کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، لیکن یہ ایمان صرف زبان کی نوک والا ایمان نہیں، دل کے یقین والا ایمان، اولئک هم الصدیقون، یہ ہیں اصل میں سچے اور راست باز۔ صاد اور قاف، صاد دال اور قاف، یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے راست گوئی کے لیے، سچ بولنا، اور صدیق اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی راست باز، انتہائی سچا انسان۔ فوری طور پر آپ کے ذہن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لامحالہ آ گیا ہوگا۔ وہ کس اعتبار سے صدیق کہلاتے تھے؟ اس لیے کہ یہاں انہوں نے تصدیق کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے پہلے۔ عام طور پر بچوں سے بھی سوال کیا جاتا ہے نا کہ مردوں میں سے کون ہے جو حضور پر سب سے پہلے ایمان لایا، تو بچہ بھی فوراً جواب دے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر ہیں وہ۔ اکبر بھی مبالغے کا صیغہ، صدیق بھی مبالغے کا صیغہ۔ اور یہی معلومات کے لیے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صدیقہ کبریٰ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے نام کے ساتھ کبریٰ نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی مناسبت سے لگا، تو خدیجہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یقین والا ایمان، تو یہ ہیں اصل میں صدیق۔ والشہداء عند ربہم، اور پھر وہ لوگ کہ جو گواہ بنے ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ اب یہ دو اصل میں دو کیڈرز ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے نبوت اور رسالت یہ بھی دو کیڈرز ہیں۔ نبوت عام ہے، آپ نے سنا ہوگا نبیوں کی تعداد کتنی ہے، 1,00,000 سے بھی بڑھ کر، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء آتے رہے، بیک وقت کئی نبی موجود رہے، لیکن رسولوں کی تعداد بڑی مختصر بھی ہے، 313 کی تعداد عام طور پر روایات میں آتی ہے۔ تو گویا کہ نبوت ایک کیڈر ہے اور رسالت منصب ہے، نبی عام ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو چن لیتا ہے جو گویا کہ گلے سرسبد ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہاں رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایک پیغمبر، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا جبرائیل علیہ السلام، اور انسانوں میں سے بھی ایک پیغمبر چن لیتا ہے جس میں نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے۔ لیکن ان میں خاص طور پر جب کسی قوم کی طرف کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر کے بھیجتا ہے تو وہ نمائندہ ہے اللہ کا۔ لہذا قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے کہ کتنے ہی انبیاء قتل کر دیا گیا اللہ کے دین کے لیے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، اور بھی بہت سے انبیاء ہیں۔ اسی کہ قرآن حکیم نے جو فرد قرارداد جرم جو یہود کے اوپر عائد کی ہے، یقتلون الانبیاء، وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتا، وہ تو نمائندہ ہے اللہ کا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، قرآن میں کہہ دیا گیا اللہ نے یہ بات تو لازم کر دی ہے، لکھ دیا ہے کہ میرا رسول اور میں لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ تو یہ صدیق اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی راست باز ہے، جس کی گلے سرسبد ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ ہیں،
تحمل والے لوگ ہیں، نرم خو ہیں، دل کے اندر رقت قلبی ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھا فوراً تڑپ اٹھے، اگرچہ دست راست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہیں عام طور پر درون بین شخصیت کہا جاتا ہے، جو گویا کہ ایکسٹیریئر میں ان کے بہت زیادہ جو ہے آپ کو مظاہر نظر نہیں آئیں گے، ایکسٹروورٹ نہیں ہیں۔ یہ خلفائے اربعہ میں سے دو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، یہ دونوں انٹروورٹ تھے۔ ان کے اندر تحمل اور کسی کو دکھ میں تکلیف میں دیکھ کر دل پسیج جانا، جبکہ اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایکسٹروورٹ تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر تو فوراً ایمان لے آئے، کچھ ہی عرصے بعد حضرت عثمان بھی ایمان لے آئے، لیکن 5 سال بیت گئے حضور کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، حضرت عمر ایمان نہیں لائے، حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ یہ ایکسٹروورٹ تھے، ان کے مشغولیات تھی اپنی۔ حضرت حمزہ شکار کے لیے نکل جاتے تھے، حضرت عمر کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں، غور نہیں کیا۔ اور ان دونوں کا ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ خالصتاً جذباتی کیفیت۔ حضرت عمر کو جو معلوم ہوا کہ ان کی اپنی سگی ہمشیرہ جو ہیں وہ ایمان لا چکی ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہے، ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کروں، مار مار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمشیرہ ہے حضرت عمر کی، لہو لہان کر دیا۔ زبان صرف ایک کلمہ نکلا حضرت فاطمہ کے، عمر خواہ میری جان بھی لے لو، لیکن جس ایمان کو میں قبول کر چکی ہوں اسے دستبردار نہیں ہوں گی۔ وہیں بتاشے کی طرح بیٹھ گئے کہ صنف نازک، اور جسے آپ کہیے عزم کا ایک پہاڑ، کوہ گراں، میری جان لے لو، جس بات کو میں قبول کر چکی ہوں اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ یہی معاملہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ ایک خاص جذباتی کیفیت تھی۔ حضرت حمزہ کہیں باہر نکلے ہوئے تھے، واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے، حضرت حمزہ کون ہیں؟ حضور کے چچا، تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بدسلوکی کی ہے۔ تو جذبات کا جو طوفان اٹھا ہے، وہی کمان جو ہاتھ میں تھی، ابو جہل کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی باہر نکلا زوردار وار کیا ہے، سر پھٹ گیا اس کا، اور اسے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اگر ایسی بات ہے تو میں ایمان لاتا ہوں اس پر۔ خالصتاً جذباتی نوعیت کا ایمان۔ تو یہاں جو فرمایا گیا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر صدق دل کے ساتھ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صدیقین میں شامل ہیں۔ اور نبوت کا جو کیڈر ہے اس کے بعد سب سے بلند ترین درجہ صدیقین کا ہے۔ یہی وجہ عام طور پر خطبہ عربی کا جو ہوتا ہے جمعے کے دن، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے شہداء کا ذکر کیا گیا۔ اصل میں شین، ہا اور دال یہ مادہ آتا ہے کسی شخص کا کسی جگہ پر موجود ہونا، جو سانحہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، جو شخص وہاں موجود ہے وہی گواہی دے گا۔ لہذا شاہد کا لفظ عام طور پر گواہ کے لیے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں، ان میں ایک نام شاہد بھی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی بھی ہیں، تو یہ گواہی دینے والا۔ ہمارے ہاں عام طور پر شہید اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے۔ مار کا حق و باطل ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، قربان کر دی، شہید ہے۔ قرآن حکیم میں ان معنی میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، صرف ایک جگہ
گنجائش نکلتی ہے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کچھ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ شہداء قرار دے دے گا. وہاں گنجائش نکلتی ہے کہ شہید سے مراد وہی شہید ہیں کہ جسے ہم شہید سمجھتے ہیں، ورنہ اصل میں یہ گواہی کے لیے ہے. قرآن حکیم میں 20 مثالیں موجود. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضور کو بھی شہید کہا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت کے دن یوم حشر ہم ہر جمعیت میں سے، امت میں سے ایک شہید اور ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے آپ کی امت کے خلاف. اس لیے کہ شہادت کا صیغہ جب علی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف گواہی دینا. القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا، دلیل بنے گا، یا تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا. تو والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں. بس یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جن علامات نفاق کا یہاں ذکر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور پھر جو ایک بہت ہی ترغیب کا انداز ہے، ان المصدقین والمصدقات، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے، اور بالآخر ہمیں اپنی رضا اور جنت جس کا تو نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ ہم نے اس سے ہمکنار فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آج کی پریس ریلیز میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارا جو برادر ملک ہے ایران، اس پر جو حملہ کیا گیا، اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اصل ایجنڈا یہودیوں کا اور اس کے جو اصل سب سے بڑا پشتنا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ گیا تھا اور کس کس مملکت کا اس نے دورہ نہیں کیا، اور کیا عزت افزائی اس کی وہاں کی گئی ہے، کیسے کیسے ہدایہ دیے گئے ہیں، بلینز میں ٹریلینز میں پہنچ گئی وہ. سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا بدترین دشمن، جو اصل میں بہت بڑا سمبل ہے، پیچھے تو مائنڈ تو وہی ہے نا، یہود کا مائنڈ. اور یہودیوں کے دلوں میں جو نفرت ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ان کے عزائم سب پر واضح ہیں. گریٹر اسرائیل کا ایک تصور، یہ شام، عراق اور لبنان اور یہ تمام، بلکہ کہ سعودی عرب کا بھی بڑا علاقہ وہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ان کے وہ جو 3 قبائل جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود، اگرچہ ناموں کے ساتھ نہیں ہے لیکن آیات وہ ہیں جس کے پس منظر میں وہی یہودی قبائل جو مدینہ کے گرد آباد تھے، اور ان کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بے دخل کیا تھا. تو بہت بڑا ناسور ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پک رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کے جو عزائم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک ایک کر کے باری سب کی آ رہی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کا ذکر جو آپ کو احادیث میں نہیں ملتا، احادیث میں موجود ہے. بہت بڑی ہلاکت اور تباہی مسلمانوں پر آئے گی. بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہیں تو ان میں سے 99 ہلاک ہو جائیں گے، صرف ایک بچے گا. اب وہ تمام چیزیں ہمارے بالکل سامنے ہیں، اور ہم اگر بڑے مطمئن ہیں اس عفریت کا جو مانسٹر ہے یہ اسرائیل، جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑا پشت بنا تو امریکہ، لیکن کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے. اور ٹرمپ صاحب بھی اس کا کھلا اعلان کر چکے ہیں کہ یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے پوری تائید میری انہیں حاصل ہے، اور کوئی دوسرا ملک اس رستے میں کوئی روڑے نہ اٹکائے. کوئی اس کے جو ہے کہ یہ حد یہ ہے کہ جو کوئی مدد وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی روک دیا گیا. تو وہ ان نہتوں کے اوپر تو جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ہنود اور یہود
ہنود سے مراد یہ ہندوستان کے جتنے بھی ہندو ہیں ان کے دلوں میں بھی اسلام کے خلاف جو نفرت ہے، جو کینہ ہے. یہ عیسائی ہیں، یہ ٹرائیو بن جاتا ہے پورا، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہندو. اور اس وقت ان کی آنکھوں کا جو سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ کانٹا ہے وہ پاکستان کا وجود ہے، جن کے پاس نیوکلیئر پاور بھی موجود. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی کہ اگر وہ ٹرمپ صاحب حکم دے اور ان کی طرف سے، وہ ظاہر ہے کہ ان کا حکم تو پھر وہ خلیفہ کا حکم ہوا نا، اگر وہ اسے اپنا مانتے ہیں تو جس طرح انہوں نے وہاں کی تمام ایران کی ایسی تنصیبات کو تباہ کر دیا جو آج صبح کی خبر ہے، تو ٹارگٹ تو پاکستان بھی ہے ان کا. اور سب سے بڑا اندیشہ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ گویا کہ تیسری عالمگیر جنگ، جس میں ہلاکتیں جو ہیں وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوں گی، اب وہ سر پر کھڑی ہوئی ہے. اور سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مدد ہو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے، وہ اجتماعی توبہ کر سکیں، اللہ کے حضور جو ہے گڑ گڑا سکیں. یہ معاملہ پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک قوم کے ساتھ ہوا تھا، حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب کا پروانہ تھا وہ جاری کر دیا گیا، لیکن پوری قوم جو ہے وہ میدان میں جمع ہو گئی اور عاجزی اور زاری اور گڑ گڑا کر دعائیں کی، توبہ کی، مناجات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا. اس کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے. لیکن اجتماعی توبہ کی کہیں دور دور تک کوئی امید موجود نہیں. ہمارے اپنے مشاغل ہیں، اپنی دلچسپیاں ہیں، مست ہیں. کبھی جا کر دیکھ لیجئے ہمارے بڑے بڑے جو مالز بنے ہوئے ہیں، آج سے 20 سال پہلے تو ان کا کوئی وجود نہیں تھا. وہاں چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان سے زیادہ تو خوشحال ملک ہے ہی کوئی نہیں. وہی معیارات جو آپ کو یو اے ای میں نظر آ جائیں گے، یورپ میں نظر آ جائیں گے، تقریباً وہی ماحول آپ کو یہاں میسر ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جو خط غربت کے نیچے جو لوگ ہیں ان کی پرسنٹیج غالباً 40% سے بھی تجاوز کر چکی، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہیں. تو میرے اور آپ کے لیے جو کرنے کا اصل کام ہے، جہاں ہم اپنی مسجد کے اندر اہتمام کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن روزانہ نماز فجر میں قنوت نازلہ کا یہاں اہتمام ہوتا ہے. کم سے کم اپنے دن کا آغاز تو کرو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، ان کے لیے دعا کر کے. اور یہ وہ عمل ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوس بھی ہے اور مسنون بھی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے. اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، نہ صرف اپنے لیے دعا کریں اے پروردگار ان دشمن اسلام جتنے بھی ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھ، اور پھر یہ کہ کوئی ہماری خاص اپنی جانب سے جو ہے ہماری مدد اور نصرت فرما.